السلام علیکم لسنر، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم اے راحت کی ایک نئی اسٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے الٹی چال۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ نعیمہ بیگم نے پان دان سامنے سے ہٹا لیا۔ آج ان کا پان کھانے کے لیے جی بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا، حالانکہ اب اگر انہیں اس دنیا میں کسی چیز سے دلچسپی تھی تو صرف پان سے، ورنہ دانش صاحب کی موت کے بعد وہ زندگی کی ساری دلچسپیاں ترک کر چکی تھی۔ دانش صاحب کی زندگی میں اچھا کھانا، اچھا پہننا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک سے ایک عمدہ لباس پہنتی تھیں، گو کہ یہ لباس خالص مشرقی طرز کے ہوتے تھے لیکن بےحد قیمتی ہوتے تھے۔ دانش صاحب بھی مشرقیت اور مشرقی لباس کے دل دادا تھے، اور اس جدید ماحول میں بھی انہوں نے اپنے گھر کو مشرق کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ بھاری غرارے اور چوڑی دار پاجامے سے انہوں نے کبھی بھی نعیمہ بیگم کو نہیں روکا تھا، اور جب وہ خوش تھے تو نعیمہ بیگم کسی کی پرواہ کیوں کرتی؟ لیکن دانش صاحب کی اچانک موت کے بعد نعیمہ بیگم کے شباب پر بھی اوس پڑ گئی تھی۔ اس دن کے بعد کسی نے انہیں بھڑکیلے لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ سفید لباس، ننگی کلائیاں اور زیورات سے بے نیاز۔ حالانکہ دنیا کی ہر چیز موجود تھی، لیکن نعیمہ بیگم کا دل مر چکا تھا۔ وہ کسی چیز پر توجہ نہیں دیتی تھیں۔ لیکن دانش صاحب کی موت کے بعد عادل اور اختر کھل کھیلے تھے۔ یہ دو ہی بیٹے تھے دانش صاحب کے، اور دانش صاحب نے انہیں بھرپور طور پر مشرقی سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ حتی المطلوب انہوں نے چاہا تھا کہ ان پر مشرقی رنگ چھا جائے، لیکن اسکول اور پھر کالج کا ماحول دیکھتے ہوئے دونوں لڑکے ذہنی طور پر ان کوششوں سے متاثر نہیں تھے، بلکہ ایک طرح سے جلن رکھتے تھے اور بلا وجہ خود پر مشرقیت کا لبادہ چڑھاتے ہوئے انہیں سخت کوفت ہوتی۔ لیکن دانش صاحب کی سخت طبیعت سے بھی واقف تھے، اس لیے کبھی اس ماحول سے بغاوت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، کالج میں آنے کے بعد کچھ ہاتھ پاؤں انہوں نے ضرور نکالے تھے، اور دانش صاحب بھی اس حد تک انہیں دنیا سے بے خبر نہیں رکھنا چاہتے تھے، سو ان کی باہر کی ایکٹیویٹیز میں کمی مداخلت کیا کرتے تھے۔ ان کی سوچ بہت وسیع تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے مشرق سے متنفر نہ ہو جائیں اور مغرب کے نقالوں کی حیثیت سے زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ ہاں، جس قدر دنیا میں شامل ہونے کی ضروریات تھیں، اگر انہیں اپنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سوچ ان کا اصول بن گئی تھی، اور اس اصول پر بہرحال عادل اور اختر کو عمل کرنا پڑتا تھا۔ وہ جدید لباس پہن سکتے تھے، لیکن دائرے کے اندر۔ کبھی انہوں نے ایسا لباس نہیں پہنا تھا جو جدید ترین فیشن کا ہو اور اس میں وہ انسان سے زیادہ بندر نظر آئیں۔ دونوں بیٹے دل میں باپ سے متفق نہیں تھے، لیکن کر بھی کیا سکتے تھے کہ اچانک دانش صاحب کی موت نے ان کے ذہن پر ہلکا سا تاثر چھوڑا۔ وہاں چند دن گزرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی سوچا کہ والد کی موت شاید ان کی جدید زندگی کا تقاضا ہے۔ ماں کو خاطر میں کون لاتا؟ اب اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے، اچھی خاصی عمریں تھیں۔ عادل کی عمر تقریباً 23 سال تھی اور اختر بھی 24 سال کا ہو چکا تھا۔ ہاں، نوجوانی کی یہ عمر سرکش ہوتی ہے، اور یہ سرکشی پوری طرح ان کے ذہن میں ابھر گئی تھی، اور یہ بات ان کے انداز سے نمایاں تھی۔ اب والد صاحب کی ذات نہیں تھی اور نہ ہی ان کی سخت نگاہیں تھیں۔ اس طرح دونوں بیٹوں کو باپ کی موت کا کوئی خاص رنج نہیں تھا، اور وہ کسی حد تک مطمئن سے ہو گئے تھے۔ البتہ نعیمہ بیگم کی زندگی تو تھی ہی دانش صاحب کی ذات سے وابستہ، چنانچہ ان کے اوپر اداسی چھا گئی تھی اور بے حد مزمحل اور نڈال ہو چکی تھیں۔ انہوں نے دنیا کی ساری دلچسپیاں ترک کر دی تھیں، رہ گیا تو صرف خاندان جو انہیں عزیز تھا اور جسے چھوڑنے کے باوجود وہ نہیں چھوڑ سکی تھیں۔ لاؤبالی بیٹوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھیں اور دل ہی دل میں ان کے لیے جلتی رہتی تھیں۔ اپنے طور پر انہوں نے دونوں بیٹوں کے اوپر اثر ڈالنے کی
کوشش کی، لیکن بنیادی غلط تھی۔ ابتدائی سے دانش صاحب نے یہ کام اپنے سپرد لیا ہوا تھا اور نعیمہ بیگم صرف ایسی ہستی کی حیثیت اختیار کر گئی تھیں جو ممتا بھری ہوتی ہے اور بچے کی ہر بات پوری کرنا جانتی ہے۔ چنانچہ نعیمہ بیگم کی اب یہی کیفیت تھی۔ دونوں لڑکوں نے ان کا اثر قبول نہیں کیا۔ دونوں ہی مسخری طبیعت کے مالک تھے اور نعیمہ بیگم کی نصیحتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیا کرتے تھے۔ یہ دوسری بات تھی کہ انہوں نے کبھی نعیمہ بیگم سے بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اس حد تک وہ کبھی نہیں پہنچے تھے۔ البتہ وہ دونوں نعیمہ بیگم کی بے پناہ عزت کرتے تھے۔ ان کے احکامات کو ایک مخصوص انداز میں وصول کرتے اور دونوں کانوں کا صحیح استعمال کرتے، یعنی ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑاتے تھے۔ اب ان کے لباس میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ یوں بھی دولت کی کمی تو تھی نہیں۔ دانش صاحب کا کاروبار صرف مقامی طور پر نہیں بلکہ غیر ممالک میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ بے پناہ وسیع کاروبار تھا۔ مقامی طور پر صرف ایک بڑا آفس تھا جسے مختلف لوگ سنبھالے ہوئے تھے۔ عادل اور اختر چونکہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس لیے انہیں اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش دانش صاحب نے کبھی نہیں کی تھی۔ کچھ اور وقت گزرا تو دونوں بیٹوں نے کچھ اور رنگ نکالے۔ دونوں نے اپنی اپنی کاریں خرید لیں اور انہیں اڑائے اڑائے پھرتے تھے۔ نعیمہ بیگم کو ان تمام باتوں پر اعتراض نہیں تھا، البتہ وہ چاہتی تھیں کہ دانش صاحب نے جو اصول مقرر کیے تھے ان کی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، ناراض ہوئیں، کئی دن بات نہ کی، ہر طرح سمجھایا بجھایا، لیکن بیٹوں پر کاہے کا اثر ہوتا؟ وہ حسب معمول اپنی پرانی عادات پر عمل کر رہے تھے، یعنی سننا اور اڑانا۔ دونوں اپنے اپنے رنگ میں مست تھے اور مست رہنا چاہتے تھے۔ پھر کالج کے دوست بھی گھر آنا شروع ہوئے۔ یوں انہوں نے ایک قدم اور بڑھایا۔ انہیں پارٹیاں دی جانے لگیں اور اچھا خاصا ہنگامہ ہونے لگا۔ نعیمہ بیگم نے ان ہنگاموں پر شروع میں خود بھی خاصا ہنگامہ کیا، لیکن بیٹے اگر مانتے تب نہ۔ وہ تو جو کچھ بھی کہتی تھیں وہ سن لیتے تھے اور چپ رہتے یا صرف مسخرے انداز میں ٹال دیا کرتے۔ مثلاً ایک بار کالج کی چھٹیاں تھیں تو ایک اچھا خاصا گروہ دانش صاحب کی کوٹھی پر وارد ہو گیا۔ ان میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ نعیمہ بیگم نے اس مخلوط گروہ کو دیکھا اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکیاں پتلونیں پہنے ہوئے تھیں، اسکرٹ پہنے ہوئے تھیں، کسی نے میکسی پہنی ہوئی تھی۔ شرم و حیا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان کے پاس دوپٹے کا کوئی جواز نہیں تھا اور نعیمہ بیگم کو ایسی لڑکیاں ایک آنکھ بھی نہیں بھاز سکتی تھیں۔ چنانچہ وہ ان سے بالکل الگ تھلگ رہیں اور جب کوٹھی کے ایک مخصوص حصے میں جو دونوں لڑکوں کے لیے مخصوص تھا ناچ رنگ کی محفلیں جمیں تو نعیمہ بیگم کو سخت کوفت ہوئی۔ اس وقت تو کچھ نہ بولیں کیونکہ یہ آداب کے خلاف تھا۔ البتہ اس ہنگامے کے ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے دونوں بیٹوں کو طلب کر لیا۔ ماں کی طلبی پر دونوں بیٹے حاضر ہو گئے۔ سارے مخلوط لوگ جا چکے تھے اور اب وہ دونوں ہی گھر پر تھے۔ چنانچہ نعیمہ بیگم نے بڑی حلیمی سے ان دونوں کو اپنے قریب بٹھایا اور پھر عادل کو مخاطب کر کے بولیں، عادل، کیا تمہیں اپنے والد بالکل یاد نہیں رہے؟ کیوں نہیں امی جان، وہ اکثر میرے خوابوں میں آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس مکان کے ماحول کو کس انداز میں رکھا تھا؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مشرقی روایات کو سینے سے لگائے رکھا اور کبھی اس گھر میں مغرب کا عمل دخل نہیں ہوا؟ بے شک امی جان، مجھے یاد ہے۔ تو میرے بچے، کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ اس مکان میں تمہارے باپ کی روح بھی موجود ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس سے ناخوش ہوگی؟ او امی جان، آپ کو ایک بات بتاؤں، یا تو آپ اسے جھوٹ سمجھیں گی اور یا پھر اگر آپ سچ مان لیں گی تو آپ کو حیرت ہوگی۔ عادل بولا، وہ کیا؟ میں نے 4 دن پہلے ابو کو خواب میں دیکھا تھا۔ بیچارے بڑی عجیب سی شکل میں نظر آ رہے تھے۔
شرمندہ شرمندہ سے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، بیٹے میں نے بہت غلطی کی ہے کہ میں زمانے کے ساتھ ساتھ نہیں چلا۔ میں نے تم لوگوں کو مشرق کی فرسودہ روایات میں پھنسائے رکھا اور اس وجہ سے تم بہت پیچھے رہ گئے، لیکن میری خواہش ہے کہ تم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور ہر وہ رنگ اپناؤ جو جدید دور کا رنگ ہے۔ بس امی جان، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور میں نے ابو جان سے وعدہ کیا تھا کہ اب آئندہ اس عمارت میں حالات دوسری فیشن زدہ عمارتوں سے مختلف نہیں رہیں گے۔ عادل عادل شرم کرو، خدا کے واسطے کچھ شرم کرو۔ اختر اسے سمجھاؤ، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ یہ اپنے مرحوم باپ کی روح سے کیسی گھٹیا باتیں منسوب کر رہا ہے۔ نعیمہ بیگم تڑپ کر بولی، نہیں امی، میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن آپ یقین کریں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ابا جان کی روح میرے اس دن کے پروگرام میں باقاعدگی سے شریک رہی ہو۔ عادل نے مسخرے پن سے کہا اور نعیمہ بیگم تڑپ اٹھیں۔ عادل عادل، ان کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے اور پھر وہ رونے لگیں۔ ان کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ارے ارے امی، آپ رو رہی ہیں؟ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کسی دن آپ بھی ایک خوبصورت سی ساڑی میں ملبوس ہو کر اس کوٹھی میں چہل قدمی کریں۔ آپ دیکھیں، یقیناً آپ کو ابا جان کی روح کا نظارہ ہوگا۔ نکل جاؤ تم دونوں یہاں سے، لعنت ہے تم پر، افسوس کہ تم اپنے مرحوم باپ کا مذاق اڑا رہے ہو۔ نہیں امی، یہ بات نہیں، آپ فیشن کریں۔ میں کہتی ہوں کہ نکل جاؤ، تم اس کمرے سے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ نعیمہ بیگم نے ان دونوں کو کمرے سے باہر دھکیل دیا اور خود منہ چھپا کر رونے لگیں۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو، جیسے دانش صاحب ان سے شکایت کر رہے ہوں کہ ان کے مرنے کے بعد نعیمہ بیگم گھر کے انتظام کو بخوبی نہ سنبھال سکیں، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھیں؟ حالات یوں ہی چلتے رہے۔ دونوں لڑکے انہیں چٹکیوں میں اڑا دیا کرتے تھے۔ کوئی بات ہوتی تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتے، اور نعیمہ بیگم بھی بہتر سمجھتی تھیں کہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہیں۔ ان کی بکواس کے سامنے ان کی ایک بھی نہ چل سکتی تھی۔ دونوں اوٹ پٹانگ ہانکتے کہ نعیمہ بیگم حیران رہ جاتی اور وہ ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دے سکتی تھیں۔ لیکن پھر ایک دن انہوں نے محسوس کیا کہ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ اس شام تقریباً 4 بجے سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ ان دنوں لڑکے گھر پر تھے، ان دنوں کالج کی چھٹیاں ہی چل رہی تھیں۔ شام کے وقت عادل کہیں چلا گیا اور رات کے کسی سمے واپس آیا، اس کے بارے میں نعیمہ بیگم کو کوئی اندازہ نہ تھا۔ لیکن جب صبح 5:30 بجے وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے کار پورش سے باہر نکلتے دیکھی۔ اس کار میں اختر آگے بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں رات کس وقت آئیں اور الگ صبح کیوں جا رہی ہیں، نعیمہ بیگم کو اس سلسلے میں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن لڑکیوں کو دیکھ کر ان کے ذہن میں سارے معاملات سمجھ میں آ گئے تھے۔ تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی، انہوں نے سوچا۔ لڑکوں سے اس بارے میں کچھ کہنا فضول تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حسب معمول وہ کچھ نہ کچھ بکواس کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا، جبکہ پان ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ کافی دیر تک وہ پریشان بیٹی کو سوچتی رہیں، پھر انہوں نے زلفی کو بلا بھیجا۔ زلفی دانش صاحب کا سیکرٹری تھا۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ وہ ان کے ساتھ رہتا تھا، حتیٰ کہ غیر ممالک جاتے ہوئے بھی وہ زلفی کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور اس پر بے حد اعتماد کیا کرتے تھے۔ یوں بھی زلفی 18 سال کی عمر سے ان کے ساتھ تھا اور اب تو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ باہر صورت ایک بات نعیمہ بیگم کے علم میں تھی کہ زلفی اس گھر کا وفادار ہے اور اس پر بآسانی اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور یوں بھی انہیں یقین تھا کہ وہ بہتر مشورہ دے سکتا ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک نوجوان آدمی تھا اور اس کی عمر 25-26 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن لڑکوں کی نسبت نعیمہ بیگم زلفی پر زیادہ اعتماد کرتی تھیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد زلفی ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نعیمہ بیگم کے چہرے پر
فکر مندی کے آثار دیکھے تو چونک پڑا اور بولا، کیا بات ہے بیگم صاحبہ، خیریت تو ہے؟ نہیں زلفی، خیریت نہیں ہے۔ کیوں؟ زلفی حیرت بھرے لہجے میں بولا، حالانکہ تم بھی میرے بچوں کے برابر ہو، لیکن جس انداز میں تم اس گھر میں رہ رہے ہو، اس سے یقیناً تم نے یہ بات محسوس کر لی ہوگی کہ میرے لیے تم اپنے بچوں سے مختلف نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں بیگم صاحبہ، اور یہ بات آپ کو کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بس زلفی، میں بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ خیریت تو ہے، مجھے بتائیے۔ زلفی کی موجودگی میں اگر آپ پریشان رہیں تو پھر زلفی کی موجودگی کا فائدہ؟ زلفی، بات ہی کچھ ایسی ہے، تم سمجھ لو کہ میں اپنے آپ کو برہنہ کر رہی ہوں، نعیمہ بیگم نے کہا۔ بیگم صاحبہ، سوائے اس کے کیا کہوں کہ زلفی کو آپ کا بے حد احترام ہے، آپ حکم تو فرمائیے۔ زلفی، کیا تم ان دونوں لڑکوں کی کیفیت محسوس نہیں کر رہے ہو؟ عادل اور اختر میاں کی؟ ہاں۔ میں نہیں سمجھا بیگم صاحب، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کیا یہ دونوں درست راہوں پر چل رہے ہیں؟ اوہ، زلفی نے سر جھکایا۔ ہاں کہو، جواب دو میری بات کا۔ لیکن چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ نہیں زلفی، میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں تم پر بے حد اعتماد کرتی ہوں، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بیگم صاحبہ، ان دونوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے اکثر ان دونوں کو شراب کے نشے میں دیکھا ہے، ان کی کیفیت بہت خراب ہوتی ہے۔ کیا؟ بیگم صاحبہ چونک پڑی۔ ہاں بیگم صاحبہ، میں درست کہہ رہا ہوں۔ یہ بات میں آپ سے کبھی نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن میں اس گھر کا نمک خوار ہوں، ہمیشہ وفاداری کی ہے اور اب بھی اپنی وفاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ غلط راستوں پر جا رہے ہیں۔ ہاں زلفی، میں نے محسوس کیا ہے۔ نعیمہ بیگم سنبھل چکی تھیں۔ بہرحال انہیں اپنے نونہالوں سے اس کی امید نہیں تھی، لیکن زمانہ شناس تھیں، جانتی تھیں کہ اس دنیا میں انسان کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن ان کے آگے ہمت ہارنا موت کے مترادف ہے۔ سو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی امنگ سینے میں سجا کر بولی، کیا تم اس کے علاوہ بھی کچھ جانتے ہو؟ کیا کہوں بیگم صاحبہ، آپ مجھے جس قدر خاموش رہنے دیں بہتر ہی ہے، زلفی نے کہا۔ نہیں زلفی، مجھے بتاؤ اور کھل کر بتاؤ، یہ سوچے بغیر کہ میں ان کی ماں ہوں، تم ان کے بارے میں کیا کیا جانتے ہو؟ بیگم صاحبہ، اختر اور عادل بھیا ان راستوں پر چل پڑے ہیں جن پر ان دولت مندوں کے بیٹے چلتے ہیں، جو اپنی زندگی میں ان کی خواہشات کو گھوٹ دیتے ہیں، لیکن ان کی موت کے بعد ان دولت مندوں کے بیٹوں کی خواہشات انوکھی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں اور پھر حالات سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ ہاں میں محسوس کر رہی ہوں، اچھی طرح محسوس کر رہی ہوں، لیکن میں نے کل… نعیمہ بیگم ہچکچائیں اور خاموش ہو گئیں۔ بیگم صاحبہ، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کسی بات کو یہ سوچ کر چھپانے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کی عزت میرے ذریعے باہر جائے گی۔ نہیں بیگم صاحبہ، میں آپ کی عزت، آپ کی عصمت کی حفاظت زندگی کے آخری دور تک کروں گا۔ زلفی نے سہارا دیا اور نعیمہ سنبھل گئیں۔ دراصل زلفی، میں نے کل رات جو تماشا دیکھا ہے وہ شاید تمہارے علم میں ہے۔ جی بیگم صاحب، کیا اس سے پہلے ایسا ہوا ہے؟ اکثر۔ مجھ تک یہ بات کیوں نہیں پہنچی؟ اس لیے بیگم صاحبہ کہ میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، زلفی نے کہا، اور نعیمہ بیگم نے تیکھی نگاہوں سے زلفی کو گھورا۔ حالانکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ بیگم صاحبہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے بیگم صاحبہ کہ وہ دونوں میرے مخالف ہو جاتے۔ لیکن یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی، نعیمہ بیگم نے کہا۔ آپ نے درست فرمایا بیگم صاحبہ، آپ اسے میری کوتاہی سمجھ کر معاف کر دیں، مگر اب کیا کیا جائے زلفی؟ میں نہیں سمجھ سکتا بیگم صاحبہ، آپ زیادہ عقل مند ہیں اور آپ بھی بہتر سمجھ سکتی ہیں، لیکن میں تمہارا مشورہ چاہتی ہوں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے بیگم صاحبہ کہ جلد سے جلد ان دونوں کی شادی کر دی جائے، زلفی نے کہا۔ شادی؟ نعیمہ بیگم چونک پڑی۔ ہاں، یہی ایک بہتر حل ہے، لیکن زلفی، ابھی ان دونوں نے اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کی،
عملی زندگی میں وہ بالکل صفر ہیں۔ کیا باپ کی دولت پر وہ پوری زندگی گزار سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں نہیں، انہیں عملی زندگی میں آنا چاہیے، اپنی تعلیم مکمل کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی ان کے لیے شادی بہتر رہے گی۔ ان حالات میں تو میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، نعیمہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے بیگم صاحبہ، زلفی نے جواب دیا، اور نعیمہ بیگم گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ پھر انہوں نے گردن اٹھاتے ہوئے کہا، بڑی عجیب سی بات ہے، کسی سے بھی کہوں گی تو وہ تعجب کرے گا اور ماتم کرے گا میری عقل پر۔ آخر وہ اس قابل تو ہوں، کم از کم تعلیم تو ان کی مکمل ہو جائے، بعد میں تو باپ کا کاروبار اتنا ہے کہ وہ اسے سنبھال سکتے ہیں اور انہیں کسی اور چیز کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن ان حالات میں تو کسی سے ان کی شادی کے بارے میں کہتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کروں گی۔ میرا خیال ہے آپ کی یہ سوچ مناسب نہیں ہے۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں بیگم صاحبہ، زلفی نے کہا۔ لیکن آخر کیوں؟ نعیمہ بیگم نے پوچھا۔ اس لیے بیگم صاحبہ کہ کاروبار موجود ہے، تعلیم جاری ہے، اگر آپ ان کی شادی کر دیتی ہیں تو اس کے سوا اور کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ ان کی زندگیوں کے ساتھ ایک اور زندگی وابستہ ہو جائے گی۔ باقی رہا تعلیم کا مسئلہ، تو ضروری تو ہے نہیں کہ فوری طور پر کمانا شروع کر دیں، ان کی تعلیم جاری رہ سکتی ہے، لیکن شادی کے بعد ان پر ایک اور ذمہ داری آن پڑے گی جس سے وہ کم از کم ان حرکتوں سے تو بچ جائیں گے، زلفی نے کہا۔ اور نعیمہ بیگم خاموشی سے گردن ہلاتی رہیں، وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق تھیں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تمہارا مشورہ ہی درست معلوم ہوتا ہے زلفی، لیکن بہر صورت ان کمبختوں سے بھی تو بات کرنا ہوگی۔ میں ان سے بات کروں گی اور اس کے بعد تم سے گفتگو کروں گی تاکہ اس سلسلے میں تم کوئی کارروائی کر سکو۔ زلفی ہر خدمت کے لیے حاضر ہے، زلفی نے جواب دیا، اور پھر بیگم صاحبہ کا اشارہ پا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نعیمہ بیگم زلفی کے مشورے کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ کیا حرج ہے، اس گھر میں رونق ہو جائے گی، انہوں نے سوچا، اور بھی یہ امید بھی تو تھی کہ ان کے دونوں بیٹے رائے راست پر آ جائیں گے، اور اس سے اچھی ان کے لیے بلکہ ایک ماں کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ نعیمہ بیگم انتہائی سنجیدگی سے اپنے قرب و جوار میں نکات توڑانے لگیں۔ اس سے پہلے اس سلسلے میں انہوں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، حالانکہ انہیں آرزو تھی کہ بیٹے اس قابل ہو جائیں کہ ان کی شادیاں ہو جائیں۔ دانش صاحب تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس کے بعد یہ ساری ذمہ داری اور یہ ساری زندگی نعیمہ بیگم کے سر پر آ پڑی تھی۔ کاش دانش صاحب زندہ ہوتے، انہوں نے آنسو بھری آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، لڑکوں کو اس قدر سرکش ہونے کی جرت نہ ہوتی، اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کرتے اور ان کی شادی کر دی جاتی، اور یوں اس گھر میں رونق ہی رونق ہوتی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی۔ اب دانش صاحب کی غیر موجودگی میں یہ گھر تباہی کی جانب جا رہا تھا۔ نعیمہ بیگم ہر قیمت پر تباہی روکنا چاہتی تھیں، ان کی دلی آرزو تھی کہ کسی بھی طرح یہ بچے سمجھ جائیں، اور وہ اسی سوچ میں گم ہو گئیں۔ دوسرے دن صبح کے قریب زلفی نے ایک اور اطلاع دی، اس نے بتایا کہ ڈینی آ رہی ہے۔ کون ڈینی؟ ڈینی مسٹر ولسن کی لڑکی ہے۔ مسٹر ولسن دانش صاحب کے بزنس پارٹنر تھے، اور ان سے ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے۔ مسٹر ولسن نے ہمیں تار دیا ہے کہ ان کی بیٹی ڈینی یہاں پہنچ رہی ہے اور وہ ہمارے ہاں قیام کرے گی۔ اوہ، انگریز لڑکی ہے؟ نعیمہ بیگم نے پوچھا۔ جی ہاں۔ تب تو بڑی مشکل پیش آئے گی زلفی۔ کیوں بیگم صاحبہ؟ بھائی ظاہر ہے ہمارے ہاں کا ماحول مشرقی ہے، اور اس ماحول میں وہ لڑکی کس طرح کھپ سکتی ہے؟ بیگم صاحبہ، یہ غیر ملکی لڑکیاں بڑی سرفری ہوا کرتی ہیں، اپنے ماحول سے اکتانے کے بعد یہ مشرقی ماحول میں ضم ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ڈینی کو یہ ماحول پسند آئے گا، آپ اس سلسلے میں قطعی فکر مند نہ ہوں، یہ سارے انتظامات میں کر لوں گا، زلفی نے کہا۔ ہاں زلفی، تمہارے اوپر ایک اور ذمہ داری آ پڑے گی،
میں تو تم جانو ایک طرح سے احمق کی ہوں، بھلا میں کیا جانوں کہ غیر ممالک کے لوگوں کا طرز زندگی کیا ہے، وہ لڑکی کیا پسند کرے گی اور کیا ناپسند کرے گی، کس طرح یہاں رہے گی، میں کچھ نہیں جانتی اس بارے میں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں بیگم صاحبہ، آخر زلفی آپ کے کس کام آئے گا؟ تو میں اس کے لیے کون سا کمرہ تیار کرا دوں جسے آپ اس کے لیے پسند کریں؟ ہاں تو کب آ رہی ہے وہ؟ شاید کل تک۔ اچھا، تو پھر اسے بائیں طرف والا بڑا کمرہ نہ دے دیا جائے؟ جو آپ کی مرضی بیگم صاحبہ۔ بس تو ٹھیک ہے زلفی، تم اسے اپنی مرضی سے آراستہ کرا لینا، لیکن میرے ذہن میں ایک اور خدشہ ابھر آیا ہے زلفی، نعیمہ بیگم نے کہا۔ وہ کیا؟ وہ لڑکی ہے؟ تو پھر تم ان دونوں لڑکوں کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ حد سے زیادہ آوارہ ہو چکے ہیں، بیگم صاحبہ نے کھل کر کہا۔ اس سے پہلے انہوں نے عادل اور اختر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کا نام لیتے ہوئے ان کے منہ سے محبت کے پھول جھڑتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے دیکھا تھا کہ سب لڑکیاں ان کی کوٹھی سے نکل کر گئی تھیں، ان کے دل میں اپنے بیٹوں کے خلاف بے انتہا نفرت بھر گئی تھی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں جو یہ لڑکے کر رہے تھے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں بیگم صاحبہ، غیر ملکی لڑکیاں نہ تو موم ہوتی ہیں اور نہ ہی لڑکے اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر سکیں۔ تاہم میں نکاح رکھوں گا زلفی بیٹے، عزت کا سوال ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح ہمارے گھر سے یہ رخصت نہ ہو۔ اس گھرانے کی عزت میری آنکھوں پر بیگم صاحبہ، آپ اس بارے میں قطعی فکر مند نہ ہوں۔ زلفی نے انہیں تسلی دی اور نعیمہ بیگم کسی حد تک مطمئن ہو گئیں۔ انہیں رشک آنے لگا اس بات پر کہ یہ نوجوان جو ان کا بیٹا نہیں ہے، جسے اچھا ماحول میسر نہیں ہے، کس قدر اچھی سوچ کا حامل ہے، جبکہ ان کے بیٹے جن کی رگوں میں دانش صاحب کا خون ہے، جو ہر طرح سے ایک شریف النسل خاندان کے افراد کہلا سکتے ہیں، غلط راستوں پر چل پڑے ہیں۔ کاش زلفی بھی انہی کی اولاد ہوتا، کاش وہ عادل یا اختر کی جگہ ہوتا۔ وہ اسے ابھی اپنا بیٹا سمجھتی ہیں، لیکن بہر صورت اپنی اولاد اپنی ہی ہوتی ہے۔ اور بیگم صاحبہ اس سلسلے میں حقیقت پسند تھیں۔ بہر صورت وہ انتظار کرنے لگیں۔ دیکھیے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایسے عجیب و غریب دھوکے کھا جاتا ہے جو اس کے تصور کے کسی بھی حصے میں نہیں ہوتے۔ نعیمہ بیگم دانش صاحب کی بیوہ تھیں، بہت سی ذمہ داریاں ان کے سر پر آ پڑی تھیں، لیکن وہ ان سے اس قدر ناواقف تھیں کہ کوئی بھی ذمہ داری ان سے نبھ رہی تھی۔ زلفی نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ ان دونوں کی شادیاں کر دیں۔ اس کے مشورے میں کہاں تک خلوص تھا، یہ بات تو صرف زلفی ہی جان سکتا تھا۔ بلا شبہ زلفی دانش صاحب کا نمک خوار تھا، لیکن اس جدید دور میں جہاں انسانوں کو بہت سی وسعتیں ملی ہیں، وہاں نمک مرچ وغیرہ کا خیال ان کے ذہن سے نکل چکا ہے۔ اب لوگ جس گھر میں کھاتے ہیں اسے ہی ڈس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں نمک وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ نمک تو یوں بھی 4 آنے سیر کے حساب سے بازار میں بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کا نمک کھا بھی لیا جائے تو وہ اس کا اپنا تو نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اسے بازار سے لاتا ہے۔ یوں بھی یہ حقیقت پسندی کا دور ہے۔ اس دور میں نمک جیسی شے کوئی حقیقت نہیں رکھتی تو نمک خواری کیا؟ چنانچہ اب یہ لاوارث گھرانہ دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر عادل اور اختر سمجھدار و متین ہوتے تو اس گھر کو سنبھال سکتے تھے، مضبوط ستون بن سکتے تھے، لیکن وہ دونوں جدت کے راستوں پر چل نکلے تھے اور اب انہیں واپس لانا خاصا مشکل کام ہو گیا تھا۔ ان حالات میں کوئی بھی سمجھدار آدمی اس گھرانے کی دولت سے بآسانی فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور دانش کی موت کے بعد زلفی بھی انہی لائنوں پر سوچنے لگا تھا۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا، خوبصورت تھا، ہینڈسم بھی تھا، لیکن بے سہارا تھا۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی نہ تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ضرور تھی کہ انسان پیسے کے سہارے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ اسے محنت کرنی چاہیے، خواہ اس محنت کا انداز کچھ بھی ہو، اور اگر یہ محنت اسے ایک ممتاز حیثیت بخش دیتی ہے تو بہر صورت برا نہیں ہے۔ دانش صاحب مر چکے تھے۔ ان کا پورا کاروبار زلفی کی نگاہوں میں تھا کہ کروڑوں روپے کی جائیداد
اور اس کی آمدنی اتنی دلکش ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، خدشہ تھا تو صرف عادل اور اختر سے، پر صورت وہ جرائم کی دنیا میں اس قدر آگے نہیں تھا کہ ان دونوں کو قتل کر کے دولت ہتھیانے کی کوشش کرتا، کیونکہ بغیر صورت یہ ایک آسان بات نہیں تھی، لیکن اس کے لیے وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ عادل اور اختر ان راستوں کے راہی بن چکے ہیں جو تباہی کی طرف جاتے ہیں، تو اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ یہ دونوں کتنی دولت اڑا سکتے ہیں؟ اگر یہ زندگی بھر بھی اڑاتے رہیں تو اس کے بعد بھی اتنا بچتا ہے کہ اگر دولت کسی ایک فرد کے قبضے میں آ جائے تو اسے کچھ سے کچھ بنا دے۔ یوں زلفی ان کے معاملات میں خاص طور سے معاون تو نہ بنا تھا، لیکن اس نے آج تک نعیمہ بیگم سے ان دونوں کی شکایت بھی نہیں کی تھی، حالانکہ اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا تھا۔ ہاں، وہ اپنی اسکیم میں بدستور عمل پیرا تھا۔ چنانچہ ڈینی کا کھیل اس نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد شروع کیا تھا۔ ڈینی اس کی قلمی دوست تھی، کافی عرصے سے ایک دوسرے سے خط و کتابت چل رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، تصاویر کا تبادلہ تک نہیں ہوا تھا، لیکن ڈینی کے خیالات زلفی کے لیے بہت دلکش تھے۔ ڈینی اپنے ملک میں ایک معمولی سی لڑکی تھی، اس کے والد ملازمت کرتے تھے اور وہ درمیانے درجے کی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنے خطوط میں اس نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر اسے کوئی اچھا موقع مل جائے تو وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ زلفی کے ذہن میں جو اسکیم پرورش پا چکی تھی، اس کے تحت ڈینی اس کی بہترین معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں ڈینی کا ایک خاکہ مرتب کیا تھا اور پھر اس نے ڈینی کو تھوڑی سی تفصیلات لکھ بھیجی۔ اس نے بتایا کہ ڈینی اگر چاہے تو مشرق میں آ کر اپنا مستقبل سنوار سکتی ہے، اسے صرف یہاں تک پہنچنا ہوگا، باقی سارے معاملات بعد میں طے کر لیے جائیں گے اور زلفی خود انہیں ٹھیک ٹھاک کرے گا۔ ڈینی نے جب یہاں آنے پر آمادگی ظاہر کی تو زلفی نے اسے ایک مناسب رقم بھجوا دی تاکہ وہ سفر کے اخراجات پورے کر لے۔ اس نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہاں آ کر اسے کس انداز میں کام کرنا ہے، کہاں قیام کرنا ہے اور باقی معاملات کے بارے میں بھی اس نے کہا تھا کہ وہ یہاں آ کر طے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اب وہ شدت سے ڈینی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک گہری اسکیم تھی اور زلفی جیسے آدمی اپنی اسکیم پر عمل کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا جس کے باعث وہ شرمندگی محسوس کر سکیں۔ زلفی نے نعیمہ بیگم کو بھی ڈینی کی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نعیمہ بیگم بیچاری سیدھی سادی عورت تھیں، ان معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں، چنانچہ انہوں نے خلوص دل سے زلفی کی باتوں پر اعتبار کرتے ہوئے ڈینی کو یہاں لانے کی اجازت دے دی اور زلفی کار لے کر ایئرپورٹ کی جانب چل پڑا۔ دونوں لڑکے تو کسی قابل تھے ہی نہیں، گھر سے نہ جانے کہاں غائب تھے، دوسری رات بھی نہیں آئے تھے۔ غالباً انہیں اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ ان لڑکیوں کو کوٹھی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ ماں کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ حالانکہ نعیمہ بیگم جانتی تھیں کہ اس طرح سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا جائے، چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو سرزنش کرنے کا پروگرام بھی ملتوی کر دیا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ کسی مناسب موقع پر وہ ان دونوں کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں گی۔ بغیر صورت زلفی ایئرپورٹ پر چل پڑا۔ اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات جنم لے رہے تھے۔ اگر اس کی اسکیم کامیاب ہو جاتی تو پھر وہ بن جائے گا جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کے لیے وہ شدید محنت کرنا چاہتا تھا۔ اس کی معاون ڈینی تھی جسے وہ پوری طور پر ڈھال لینے کا خواہش مند تھا۔ اس نے نغمہ بیگم سے کہا کہ ڈینی شام کے 4-5 بجے گھر پہنچے گی، لیکن خود وہ صبح سے وہاں سے نکل پڑا تھا اور ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا کیونکہ ڈینی کا جہاز ٹھیک 10:30 بجے پہنچنے والا تھا۔ وہ ڈینی کو پورے طور پر سمجھانے کے لیے کسی جگہ لے جانا چاہتا تھا جہاں پہنچ کر وہ ڈینی کو مکمل طور پر سمجھا سکتا تھا اور اس کے بعد ڈینی اپنا کھیل بخوبی انجام دے سکے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر ڈینی کی تصویر اس کے پاس ہوتی تو اسے کوئی مشکل پیش نہ آتی، وہ بآسانی اسے پہچان لیتا۔ بہر صورت
اس کے ذہن میں ڈینی کا ایک خاکہ مرتب ہو چکا تھا اور ایئرپورٹ پر ٹہلتے ہوئے وہ ڈینی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وقت مقررہ پر جہاز کی آمد کا اعلان ہوا اور زلفی نے رن وے پر نسریں جما دیں۔ جہاز رن وے پر اتر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز رک گیا، سیڑھی لگی اور مسافر اترنے لگے۔ تب اس نے ایک دراز قامت خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ سنہرے بال، سرخ و سفید رنگ اور نیلی آنکھوں میں وہ بے حد دلکش خد و خال اور دراز قد نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں زلفی کے دل نے چیخ چیخ کر کہا کہ یہ وہی ڈینی ہے، تاہم اس کے بعد بھی وہ دوسروں کو دیکھتا رہا۔ درمیانی عمر کی عورتیں، لڑکیاں، لیکن وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تھیں۔ صرف وہی ایک لڑکی تنہا تھی جو ایک چھوٹا سا بریف کیس اٹھائے بڑی آہستگی سے نیچے اتر رہی تھی۔ واہ! زلفی نے دل ہی دل میں خوش ہو کر نعرہ لگایا۔ یہ لڑکی تو قیامت ڈھا سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں بھائیوں میں اس کی وجہ سے چپکلش ہو جائے اور کھوئی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ باہر صورت ڈینی کا کھیل جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ ان دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑوا کر ایک کا خاتمہ کروا دے، دوسرے سے شادی رچا لے۔ زلفی کا کام اسی طرح پورا ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے اسے ڈینی کے سلسلے میں بہت کچھ کرنا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ڈینی یہی لڑکی ہے تو وہ کسٹم ہاؤس کی طرف چل پڑا جہاں مسافروں کے سامان کی چیکنگ کی جا رہی تھی، اور پھر جب ڈینی کسٹم سے باہر نکلی تو زلفی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے ڈینی کو بڑے ادب سے سلام کیا تھا اور ڈینی بھی رک گئی۔ ہیلو ڈینی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈینی اسے تعجب انگیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے بھی آہستہ سے کہا، ہیلو، کیا تم زلفی کو پہچان سکتی ہو؟ زلفی نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ ڈینی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم زلفی ہو نا؟ ہاں۔ کیا تمہارے ذہن میں میرا کوئی خاکہ مرتب ہوا تھا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ڈینی نے جواب دیا۔ حیرت کی بات ہے ڈینی، ہم دونوں صرف کلمی دوست تھے، لیکن ہم نے ایک دوسرے کے کس قدر صحیح خاکے اپنے ذہن میں مرتب کیے ہیں۔ باہر صورت میں تمہیں مشرق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ زلفی، ڈینی نے مسکراتے ہوئے کہا اور زلفی ہنسنے لگا۔ پھر بولا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ چلو، ڈینی نے جواب دیا اور زلفی سے لیے ہوئے خوش باہر نکل آیا۔ باہر اس کی کار کھڑی تھی۔ اس نے ڈینی کا مختصر سا سامان اپنی کار میں رکھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے برابر کی سیٹ ڈینی کے لیے کھول دی تھی۔ ڈینی بیٹھ گئی۔ اور سناؤ ڈینی، تمہاری ممی اور ڈیڈی کیسے ہیں؟ زلفی نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ حسب معمول، ڈینی نے جواب دیا۔ باہر صورت ڈینی، تمہاری آمد سے مجھے اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری ساری اسکیمیں میرے ذہن میں بند تھیں اور میں کسی سے اس بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن اب تم بھی آ گئی ہو اور ڈینی، ہم دونوں یہاں مل کر جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے مسٹر زلفی، ڈینی نے جواب دیا۔ مسٹر زلفی نہیں، صرف زلفی۔ ٹھیک ہے زلفی، ڈینی مسکراتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ ہم کوٹھی میں چلیں، کسی کو ہوٹل میں کچھ دیر قیام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں تمہیں تمام معاملات اچھی طرح سمجھا سکوں۔ ایز یو وش مسٹر زلفی، ڈینی نے جواب دیا۔ پھر مسٹر زلفی؟ اوہ سوری زلفی، ڈینی ہنستی ہوئی بولی۔ اس کی ہنسی بے حد دلکش تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے نقرئی گھنٹیاں بج رہی ہوں، اور زلفی دل ہی دل میں نثار ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی تو اس کی توقع ہی سے زیادہ خوبصورت نکلی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ ذہین بھی ہے۔ وہ یقینی طور پر اپنا کام بخیر و خوبی انجام دے لے گی اور پھر زلفی کے وارے نیارے کھو جائیں گے۔ ہوٹل روبیز میں زلفی نے فوری طور پر ایک کمرہ حاصل کیا تاکہ سکون سے گفتگو کی جا سکے، اور اس کے بعد وہ دونوں کمرے میں پہنچ گئے۔ اس نے زلفی سے کہا کہ وہ کچھ دیر کی اجازت چاہتی ہے تاکہ وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائے، اور زلفی نے اسے اجازت دے دی اور خود وہ کسی رسالے کی ورق گردانی کرنے لگا، لیکن اس کا ذہن ڈینی میں کھویا ہوا تھا۔ یہ لڑکی تو بہت پرسحر ہے، خود میرا ذہن اس کی طرف اس انداز میں مائل ہو رہا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی سے میں نے صرف کلمی دوستی کی ہے وہ اس قدر حسین ہوگی، لیکن اب
اس کے لیے کچھ تو انتظار کرنا ہوگا، لیکن بصورت اس انتظار کا صلہ بے حد شاندار ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈینی باتھ روم سے واپس آ گئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور بے حد حسین نظر آ رہے تھے۔ پانی کے قطرات اب بھی اس کے بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ وہ ایک آرام کرسی پر بال کھول کر دراز ہو گئی اور مسکراتی نگاہوں سے زلفی کو دیکھنے لگی۔ ہاں زلفی، اب بتاؤ، اس نے کہا۔ ایسے نہیں ڈارلنگ، پہلے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا منگواؤں۔ کافی پیوں گی، ہلکی سی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھاؤں گی، ڈینی نے بے تکلفی سے جواب دیا، اور زلفی نے ویٹر کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر اندر آ گیا تھا۔ زلفی نے اسے چند چیزوں کا آرڈر دیا اور پھر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ واقعی ڈینی، تم میری توقعات سے زیادہ حسین ہو۔ اوہ شکریہ ڈارلنگ، ڈینی نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں جو اسکیم ہے ڈینی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ ہم دونوں کے لیے کس قدر منافع بخش ہے۔ اچھا، ڈینی مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں ڈینی، کروڑوں روپے کی جائیداد، اتنی بڑی دولت ہاتھ آئے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اوہ زلفی ڈارلنگ، میری شدید خواہش ہے کہ ایک بہت اچھی زندگی گزاروں۔ ہاں ڈینی، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب دنیا میں آیا ہے تو کیوں نہ اپنی پسند کی زندگی حاصل کرے۔ بالکل ٹھیک زلفی، میری بھی یہی خواہش ہے کہ اگر اس خواہش میں تم بھی میرے معاون ثابت ہوئے تو ظاہر ہے تم سے بڑا میرا دوست اور کون ہو سکتا ہے، ڈینی نے جواب دیا۔ ڈینی تم مل کر میرے ساتھ جو کچھ کر سکتی ہوں۔ ڈینی ہم تم مل کر جو کچھ کر سکتے ہیں، اب میں تمہیں اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ ابھی کچھ نہ بتاؤ ڈارلنگ، پہلے کافی آ جانے دو، ڈینی نے کہا اور زلفی ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کافی اور ان کی طلب کردہ چیزیں آ گئیں اور ڈینی بے تکلفی سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ زلفی اسے دیکھ دیکھ کر نثار ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کافی وغیرہ سے فارغ ہو گئے، تب ڈینی آرام دہ کرسی پر دراز ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں زلفی، اب بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ پہلے میں چند لوگوں کو تم سے غائبانہ تعارف کرا دوں۔ ڈینی، یہ ساری باتیں خطوط میں تو لکھ نہیں سکتا تھا، میں نے سوچا تھا کہ جب تم یہاں آؤ گی تو میں تمہیں ساری تفصیلات بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب میں آ گئی ہوں تو مجھے تفصیلات بتا دو۔ تو ڈینی، سب سے پہلے میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا نام زلفی ہے۔ مسعود دانش صاحب ایک بہت بڑے صنعت کار تھے۔ ان کا کاروبار دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے اور میں ان کا واحد سیکریٹری ہوں جو ان کے کاروبار سے پوری واقفیت رکھتا ہے۔ دانش صاحب کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد اس گھر میں صرف 3 افراد ہیں۔ دانش صاحب کی بیوہ نعیمہ بیگم، ان کے 2 بیٹے عادل اور اختر، دونوں بیٹے نوجوان ہیں اور زندگی کی رنگ رلیوں میں ضرورت سے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ دانش صاحب کی زندگی میں انہیں کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ چنانچہ ان کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنی تمام آسائشوں کی تکمیل شروع کر دی۔ رہ گئیں بیچاری نعیمہ بیگم، تو وہ سیدھی سادھی مشرقی عورت ہیں۔ ان کا ان معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ انہیں نقصان پہنچائے بغیر اپنا کام انجام دے سکیں۔ ہاں، اگر وہ سیدھی سادھی ہیں تو انہیں نقصان پہنچانے کی ضرورت ہی کیا ہے، ڈینی نے جواب دیا۔ بالکل صحیح۔ تو باقی رہا بیٹوں کا معاملہ، تو وہ دونوں اوباش فطرت ہیں۔ تمہیں جو کام کرنا ہوگا وہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ ہاں، ڈینی نے سنبھل کر کہا اور بیٹھ گئی۔ دیکھو، میں نے ان کا تعارف کرا دیا ہے اور انہیں یہ بتا دیا ہے کہ تم ایک شخص کی بیٹی ہو جس کا نام مسٹر ولسن تھا، اور مسٹر ولسن دانش صاحب کے پارٹنر تھے اور ان کے کاروبار میں ان کا خاصا حصہ ہے۔ میں نے نعیمہ بیگم کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ مسٹر ولسن کی بیٹی ڈینی آپ کے یہاں قیام کرنے آ رہی ہے اور اسے اچھی طرح انٹرٹین کرنا ہے۔ نعیمہ بیگم نے اجازت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ خود ایک مشرقی عورت ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی۔ رہ گئے ان کے 2 بیٹے اور تمہیں کام بھی ان کے دونوں بیٹوں سے ہے۔ زلفی رک گیا۔ اوہ ونڈرفل، مگر کام کیا ہوگا؟ ڈینی نے پوچھا۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ دونوں اوباش ہیں
चुनांचे तुम्हें इन दोनों को अलग अलग फांसना होगा। ओह वेरी गुड, बड़ा दिलचस्प काम है, डैनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इन दोनों पर अपनी मोहब्बत का ऐसा जाल बिछा दो कि वो दोनों तुम्हारी गिरफ्त में आ जाएं और फिर किसी तरह इन दोनों को आपस में लड़ा दो। इस हद तक इन्हें मजबूर कर दो कि वो एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हो जाएं। मेरी ख्वाहिश है कि इनमें से एक दूसरे के हाथों कत्ल हो जाए। इस तरह हमारा काम आसानी हो जाएगा। एक बाकी रह जाए जिसे तुम्हें शादी करना होगी। शादी? डैनी एकदम से उछल पड़ी। हाँ डियर, शादी, क्योंकि इसके बगैर कोई और चारा नहीं होगा। अच्छा, फिर? बस जब तुम इससे शादी करोगी तो इसके बाद तमाम जायदाद अपने नाम लिखवाओगी। मेरा ख्याल है कि एक ओबाश नौजवान अगर किसी लड़की के चक्कर में फंस जाए तो इसके बाद इसे जायदाद वगैरह की कोई ख़ास फिक्र नहीं होती। चूँकि इनमें से एक मर चुका होगा, इसलिए बाकी जायदाद का तन्हा मालिक दूसरा होगा और इस शक्ल में इसे फांस लेना कोई बहुत मुश्किल काम ना होगा। अगर तुम जायदाद अपने नाम करा लेती हो तो हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरे अमूर से भी निपट लेंगे और इसके बाद डैनी अपनी ज़िंदगी में तुम तन्हा होगी। हम दोनों मिलकर इस स्कीम पर अमल करेंगे और हम दोनों इस स्कीम से बराबर फ़ायदा उठाएंगे। वंडरफुल जुल्फ़ी, बड़ी खूबसूरत स्कीम है डियर, डैनी ने मुस्कुराते हुए कहा और जुल्फ़ी हंसने लगा। चंद साथ के बाद वो खुद ही बोला, डैनी डियर, स्कीम तो वाकई वंडरफुल है, लेकिन इस पर अमली हिस्सा तो तुम्हारा ही होगा। डैनी, मैं तो सिर्फ एक मोहरे की हैसियत रखता हूँ, बाकी सारा काम तो तुम्हें ही करना होगा और ये सब कुछ तुम्हारी सलाहियतों पर मुनहसर होगा। जुल्फ़ी ने कहा। तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो डार्लिंग, मैं इन दोनों को इस तरह उल्लू बनाऊंगी कि वो ज़िंदगी भर याद करेंगे। तुम्हारा और मेरा खूब जोड़ रहेगा। तुम देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। डैनी हंसते हुए बोली। ठीक है डैनी डियर, इसके बाद हम दोनों एक खूबसूरत तरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, जुल्फ़ी ने जवाब दिया और डैनी गर्दन हिलाने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद इसने कहा, हमें यहाँ से कब चलना है डार्लिंग? बस 3 साढ़े 3 बजे के करीब हम यहाँ से रवाना होंगे और 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने मिस्टर फोश को यही बताया है कि तुम्हारा जहाज़ 4 बजे तक पहुँच जाएगा, जुल्फ़ी ने जवाब दिया। ओके, डैनी मुस्कुराते हुए बोली और जुल्फ़ी भी मुस्कुराने लगा। अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ? कुछ नहीं जुल्फ़ी, अभी कॉफ़ी पिए हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं गुजरी और वैसे भी तुमने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया है कि इसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती, डैनी मुस्कुराते हुए बोली। अरे नहीं डैनी, अभी किया ही क्या है, अभी तो तुम देखना कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, जुल्फ़ी प्यार भरी निगाहों से इसे देखते हुए बोला। इसकी आंखों में हसीन सी चमक थी। कुछ पा लेने का ख्याल इसे सुरूर कर रहा था। सारी ज़िंदगी इसने दूसरों के रहमो करम पर गुजारी थी और इसके दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से जन्म ले रही थी कि वो बज़ाते खुद भी किसी नुमायाँ हैसियत का मालिक है, लेकिन इसके लिए इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। दानिश साहब ने बिलाशुबा इसे अपनों की तरह पाला था। इसे वो तमाम मराद दी थी जो किसी इंतहाई करीबी शख्स को दी जा सकती थी, लेकिन जुल्फ़ी के जहन में इस बात का कोई असर नहीं था। वो तो इस सोच का हामिल था कि अपनी शख्सियत और अपनी हैसियत की बात ही दूसरी होती है। अब ये दूसरी बात है कि ये हैसियत की बात अगर जायज़ ज़रिए से हासिल ना हो तो इसे हासिल करने के लिए नाजायज़ ज़राए इख्तियार किए जाएं। ये इसकी अपनी सोच थी। इसने दानिश साहब की मौत के बाद बड़ा गौर-व-होश किया था और फिर ये प्रोग्राम तरतीब दिया था। ये इत्तेफाकी था कि डैनी विल्सन से कलमी दोस्ती हो गई थी। डैनी के हालात इसे इसके खतूत से ही मालूम हुए और इसने इस लड़की के ख़यालात इसके खतूत के ज़रिए पाए और कुछ अरसे के बाद इसने ये तजवीज़ पेश कर दी। गो उसने अपने ख़यालात का इज़हार मुबहम अंदाज में किया था और डैनी को दावत दी थी कि अगर वो बेपनाह दौलत हासिल करना चाहती है तो इसका साथ दे। दोनों मिलकर ज़िंदगी के खुशगवार रास्तों पर सफ़र करेंगे और इसके हुसूल के लिए जुल्फ़ी ने इसे पेशकश की थी कि वो और डैनी मिलकर एक दूसरे की भरपूर मदद करेंगे। डैनी तैयार हो गई थी और अब जबकि
وہ یہاں پہنچ چکی تھی تو زلفی نے اندازہ لگایا تھا کہ ڈینی بلا شبہ کام کی لڑکی ہے۔ ویسے بھی دوست نواز اور ذہین معلوم ہوتی تھی، اس کے علاوہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ چنانچہ زلفی کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ شام تک وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے، پھر ٹھیک 3:30 بجے زلفی چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ فاصلہ کافی تھا، اس لیے وہ آرام آرام سے چلنا چاہتا تھا۔ اس نے راستے میں ڈینی کو باقی ہدایات دیں اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ ڈینی اپنا کردار بخوبی انجام دے لے گی اور اطمینان اس کے لیے خاصا دلکش تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دانش صاحب کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ نعیمہ بیگم تو بیچاری فرسودہ خیالات کی حامل تھیں، البتہ دونوں لڑکے عادل اور اختر موجود نہیں تھے، چنانچہ استقبال کرنے والوں میں کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آیا۔ ہاں، زلفی ڈینی کو لے کر خود ہی نعیمہ بیگم کے کمرے تک پہنچ گیا۔ نعیمہ بیگم اپنے مشرقی لباس میں ملبوس خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ زلفی کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ مسکرائیں اور اس کا جائزہ لینے لگیں۔ ڈینی ان کے لیے نئی چیز تھی۔ ان بیچاری نے تو اپنی زندگی میں کسی غیر ملکی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ رنگ و روپ اور یہ انداز دیکھ کر ان کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ گو مغربی لباس انہیں زیادہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی بخصورت لڑکی کا حسن اور یہ کہ ان کے شوہر کی دوست کی بیٹی تھی، اس لیے ان کے ہونٹوں پر بڑی محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ڈینی کو خود سے نزدیک کر لیا۔ ڈینی بھی ان سے لپٹ گئی۔ مشرق کا محبت بھرا انداز اسے بے حد پسند آیا تھا۔ خوشی کے دلکش اثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ زلفی ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تب نعیمہ بیگم نے ڈینی سے اس کی خیریت پوچھی۔ کیسی ہو بیٹی؟ تمہارے ابو کیسے ہیں؟ وہ سادے سے الفاظ میں بولی اور زلفی آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ ڈینی نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دیا تھا، ٹھیک ہوں، میرے ڈیڈی بھی ٹھیک ہیں۔ زلفی تعجب سے منہ پھاڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے دوران اور اس سے پہلے ہونے والی گفتگو کرتے ہوئے ڈینی نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ مقامی زبان سے کسی حد تک واقف ہے، گویا یہ زبان بالکل ٹوٹی پھوٹی تھی اور اسے سمجھنا بھی نعیمہ کے لیے بہت مشکل ہوا تھا، لیکن بہر صورت زلفی کے لیے یہ بات تعجب خیز تھی۔ اس نے نعیمہ کو ڈینی کے الفاظ کے بارے میں سمجھایا اور نعیمہ بیگم مسکرانے لگیں۔ یہ تو عجیب سی زبان بولتی ہے، انہوں نے پیار سے ڈینی کو اپنے سامنے لاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیگم صاحبہ، ڈینی کی زبان انگریزی ہے اور یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ اردو بول لیتی ہے، زلفی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے دنیا کی کئی زبانیں بولنے کی کوشش کی ہے، جس میں آپ کی زبان بھی شامل ہے، گو کہ میں اسے ٹھیک سے سیکھ نہیں سکی، لیکن بول لیتی ہوں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، ڈینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واہ، تم اپنی زبان تو بول کر دکھاؤ بیٹی۔ نعیمہ بیگم اس لڑکی سے بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈینی ہنسنے لگی۔ اس نے نعیمہ بیگم کی یہ بات سمجھ لی تھی۔ آپ سے تو میں آپ کی زبان میں بولوں گی، مجھے مشرقی زبان بہت پسند ہے، ڈینی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ زلفی، یہ دونوں کہاں ہیں؟ کون بیگم صاحبہ؟ عادل اور اختر، نعیمہ بیگم نے کسی قدر اداس لہجے میں کہا۔ اوہ، میرا خیال ہے کہ وہ موجود نہیں ہیں، آ جائیں گے شام تک، پھر ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ نعیمہ بیگم گہری سانس لے کر بولی۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی تھی، بیٹوں سے نالا تھیں، چنانچہ خاموش ہو گئیں، پھر وہ خود ہی ڈینی کی خاطر مدارات میں مصروف ہو گئیں۔ وہ اپنے ساتھ اسے اپنے کمرے میں لے گئیں جو انہوں نے ڈینی کے لیے مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ ڈینی بہت ہی پیار سے اور بڑی محبت سے نعیمہ بیگم سے گفتگو کر رہی تھی اور نعیمہ بیگم کو اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو سن کر بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ ڈینی کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے گفتگو کرتی رہیں، پھر چونک کر بولی، اے لو، میں تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہوں، بڑھاپے نے میرا تو دماغ ہی خراب کر دیا ہے۔ تم اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہو، تھکی ہوئی ہوگی، نہا دھو لو، اس کے بعد چائے پئیں گے۔
نعیمہ بیگم نے کہا۔ جی بہتر، ڈینی نے خالص مشرقی انداز میں کہا، اور نعیمہ بیگم جو اب اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو سمجھنے لگی تھیں، مسکراتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چائے کی میز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہاں بھی مراتب کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ زلفی گھر میں گوئے خاص فرد کی حیثیت سے رہتا تھا، لیکن کھانے یا ناشتے کی میز پر اس کا ساتھ ضروری نہ تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کبھی نعیمہ بیگم یا عادل یا اختر اسے خاص طور سے مدعو کر لیں۔ جہاں تک ان دونوں کا تعلق تھا، وہ دونوں مست قلندر تھے۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ کون کھانے کی میز پر ہے اور کون نہیں۔ زلفی کو ایک اقتدار اعلیٰ سمجھتے تھے اور اکثر اس کی خوشامدوں میں لگے رہتے تھے، کیونکہ رقم وغیرہ حاصل کرنے کے سلسلے میں زلفی کی معاونت ضروری تھی۔ زلفی گو کہ ان کی عمر کا تھا، وہ ایک مشفق دوست اور بزرگ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ابھی شام کی چائے شروع ہوئی تھی کہ عادل اور اختر ایک ساتھ ہی پہنچ گئے۔ چائے چونکہ لان میں ہی منگوائی گئی تھی، اس لیے دوری سے ان کی گاڑیاں دیکھ لی گئیں۔ نعیمہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہر صورت بیٹوں سے نالاں تھیں، لیکن اس قدر نہیں کہ ان سے نفرت کرنے لگیں۔ ان کی آمد سے خوش تھیں کیونکہ ماں تھیں۔ تب انہوں نے نگاہیں اٹھائیں اور ڈینی سے کہا، ڈینی، میرے دونوں بیٹے۔ او اچھا اچھا، ڈینی مسکراتے ہوئے بولی، اور زلفی اختر اور عادل کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اس کا وار کس حد تک کامیاب رہا ہے۔ دونوں نوجوان خوبصورت لباسوں میں ملبوس تھے۔ شکلیں دونوں ہی کی پیاری تھیں، اس لیے اچھے لگ رہے تھے۔ زلفی، نعیمہ بیگم نے زلفی کو پکارا اور وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ تم اندر جاؤ اور ڈینی کے کمرے کو دیکھ لو۔ جی بہتر۔ زلفی کو اس وقت یہ حکم ناگوار گزرا تھا۔ بہرحال اندر تو جانا ہی پڑا تھا، لیکن وہ سست روی سے اندر گیا تھا اور مڑ مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا۔ دونوں بھائی لان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ میں آ سکتا ہوں؟ عادل نے پوچھا۔ آؤ، نعیمہ بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا نام اختر ہے اور میں عادل کا بھائی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی گھاس میں قدم رکھ دوں۔ سنجیدگی اختیار کرو، نعیمہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا میں غیر سنجیدہ نظر آ رہا ہوں؟ عادل جھک کر اختر سے بولا اور اختر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر بولا، میرا خیال ہے کہ کوئی خاص نہیں، اور بس میں سنجیدہ ہوں۔ تو پھر اوپر آ جاؤ نا، امی جان کی حکم عدولی نہیں ہونی چاہیے، دونوں نے کہا اور قریب پہنچ گئے۔ ڈینی کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، اس نے دونوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ہم چائے پر شریک ہو سکتے ہیں امی جان، عادل نے کہا۔ بیٹھو، نعیمہ بیگم کے لہجے میں خوشگواری نہیں تھی اور وہ دونوں ادب سے کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ معاف کیجیے گا، کوئی تعارف نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اپنا تعارف خود کرائے دیتی ہوں مسٹر عادل، ڈینی نے اردو میں کہا، اور اختر کے منہ سے چائے نکل گئی۔ عادل بھی سر کھجانے لگا تھا، پھر اس نے بمشکل کہا، آپ اردو سمجھ سکتی ہیں؟ بول بھی سکتی ہوں۔ تب امی، آپ ہمیشہ غیر ملکی چیزیں استعمال کیا کریں۔ کیا فنیشنگ ہوتی ہے، اور یہ کوالٹی، واہ واہ، عادل جلدی سے بولا اور ڈینی ہنس پڑی۔ تو محسوس مت کرنا بیٹی، یہ دونوں بس ان کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اس لیے عادل سے کہتا ہوں کہ کم بولا کرے، اختر جلدی سے بولا۔ نہیں ممی، آپ کے دونوں بیٹے بہت دلچسپ ہیں، ڈینی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ممی، واہ مزہ آ گیا، ہم بھی آپ کو آج سے ممی ہی کہا کریں گے۔ ویسے مس ڈینی کا تعارف ابھی تک نہیں ہو سکا، آپ نے خود اپنا تعارف کرانے کے بارے میں کہا تھا مس ڈینی، اختر نے کہا۔ میں زیادہ اچھی اردو نہیں بول سکتی، آپ محسوس نہ کریں۔ اوہ، اس میں محسوس کرنے کی کیا بات ہے، میں آپ کو اردو سکھا دوں گا، عادل جلدی سے بولا۔ عادل بھیا، اگر میں سکھا دوں تو کوئی حرج ہے، اختر نے کہا۔ حرج ہے، عادل آنکھیں نکال کر بولا، یہ تو زیادتی ہے۔ ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، عادل نے اسے گھورا، میں کل سے پھولوں کی خریداری شروع کر دوں گا۔ کیا بکواس ہے، عادل غرایا، چمیلی، گلاب، موتیا، واہ، خوشبو ہی خوشبو۔ خیر خیر، بعد میں بات کر لیں گے، عادل نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔
سب ان کی گفتگو سے محسوس ہو رہے تھے، بس نعیمہ بیگم کو ان کی یہ گفتگو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی اور وہ جلدی سے جلد یہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھیں، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ارے کیا ہوا ممی ڈارلنگ؟ عادل جلدی سے بولا۔ آؤ ڈینی، امی نے کہا اور ڈینی بھی جلدی سے اٹھ گئی۔ وہ ممی، تعارف تعارف، عادل نے کھڑے ہو کر کہا۔ بکواس مت کرو، نعیمہ بیگم گھبرائیں اور پھر وہ ڈینی کا ہاتھ پکڑے لان کے اندرونی حصے کی طرف چل پڑیں۔ ڈینی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ ہائے، اختر کا رہا، ماں تو اپنی اولاد کے لیے سخت آسمان کیوں بن گئی ہے؟ خبردار، عادل نے گرج کر کہا، تم اس کے لیے انہیں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں بھائی جان؟ اس لیے کہ میں اس کے لیے آئیں بھرنا چاہتا ہوں۔ یہ زیادتی ہے بھائی جان، اس پھول والی کے لیے میں آپ کے حق میں دستبردار ہو چکا ہوں، آج کل میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ قناعت کرو، اللہ اور دے گا، عادل نے کہا۔ اچھا، تو پھر ایک اور تجویز ہے۔ کیا؟ وہ جسے پسند کرے۔ منظور۔ فیصلہ کس طرح ہوگا؟ ٹائمنگ، ہم اس کے قریب رہنے کے اوقات مقرر کر لیں گے، دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، اور پھر لاٹری جس کے نام کھل جائے۔ اوہ، خاموش، زلفی، عادل نے اختر سے کہا اور دونوں خاموش ہو گئے۔ ہیلو، زلفی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو جوان بزرگ، کیا حال ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہیں یار، عادل نے ٹھیلے لہجے میں کہا۔ خیریت؟ ایک فارن اسمبل ہمارے درمیان گھس آئی ہے۔ او مس ڈینی، زلفی ہنستے ہوئے بولا، جانتے ہو اسے؟ کیوں نہیں، میں ہی تو انہیں ایئرپورٹ لینے گیا تھا۔ یار اس کا بائیو ڈیٹا کیا ہے، بتاؤ گے؟ مرحوم دانش صاحب کے ایک عزیز ترین دوست اور بزنس پارٹنر مسٹر ولسن کی بیٹی ہیں، صحت کے لیے آئی تھیں۔ اوہ، دونوں نے آنکھیں مٹکائیں۔ کب تک رہیں گی؟ اختر نے پوچھا۔ ظاہر ہے، مہمان ہیں، جب تک دل چاہے۔ کاش ان کا دل ہمیشہ یہیں رہنے کو چاہے، عادل بولا۔ میں نے لندن میں بھی ان سے ملاقات کی تھی، بڑی مونڈی ہیں، زلفی بولا۔ آپ نے کس سلسلے میں ملاقات کی تھی؟ اختر چونک کر بولا۔ دانش صاحب کے ساتھ، زلفی پھر ہنس پڑا۔ آئندہ کوشش نہ کریں، عادل نے منہ پھلا کر کہا۔ بہتر، زلفی بدستور ہنستا رہا، پھر دونوں بھائی بھی یہاں سے چل دیے۔ نعیمہ بیگم بہت خوش تھیں۔ ڈینی غرارہ سوٹ میں لگ بھی بہت دلکش رہی تھی۔ نعیمہ بیگم کا جوانی کا لباس تھا اور اس کے بدن پر بالکل ٹھیک آیا تھا۔ انہوں نے بڑے پیار سے ڈینی کی بالائیں لیں اور ڈینی چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے امی؟ نعیمہ بیگم ممی سے امی ہو گئی تھیں اور نعیمہ بیگم بیچاری اسے بالائیں لینے کی وجہ بتانے کی ناکام کوشش کرنے لگیں اور ڈینی سمجھنے کے لیے زور لگانے لگی۔ نہ جانے اس کی سمجھ میں کچھ آیا یا نہیں، بہرحال وہ بہت خوش تھی۔ اس کو مشرق سے عشق تھا، یہ رسم و رواج جاننا چاہتی تھی۔ نعیمہ بیگم اس کا آئیڈیل تھیں، اسے ان سے عشق ہو چکا تھا۔ ویسے نعیمہ بیگم نے اسے دونوں لڑکوں کے ہاتھ لگنے نہیں دیا تھا۔ انہوں نے تو ڈینی کی اجازت سے اس کا بستر بھی اپنے کمرے میں لگوا لیا تھا۔ بیٹوں سے واقف تھیں، اس لیے انہوں نے کبھی انہیں تنہائی میں ڈینی تک نہیں پہنچنے دیا تھا، اور اس صورتحال سے زلفی بھی پریشان تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ ڈینی کا کام مشکل ہو گیا ہے۔ وہ تو چاہتا تھا کہ دونوں بھائی ڈینی کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں تاکہ ڈینی اپنا کام آسانی سے کر سکے، لیکن یہ نعیمہ بیگم۔ دوسری طرف اختر اور عادل بھی پریشان تھے۔ لڑکی دونوں کو پسند آئی تھی اور وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن نعیمہ بیگم۔ اس وقت بھی دونوں پریشان نظر آ رہے تھے۔ بڑی مشکل پیش آ گئی، اب کیا کیا جائے؟ اختر کہنے لگا۔ کوئی ترکیب بھی تو سمجھ میں نہیں آتی، امی کا معاملہ ہے، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کوئی ترکیب بھی کی جا سکتی تھی، اور وہ بے وقوف لڑکی بھی تو۔ ہاں، اس کے بدن میں قدیم مشرق کی روح حلول کر گئی ہے۔ اختر بھائی، عادل بڑے پیار سے بولا، قبلہ و کعبہ، یار کیوں نہ امی سے سیدھی سیدھی بات کی جائے؟ کیا یہی کہ وہ امی سے کسی کی شادی کرا دیں اس کے ساتھ؟ شادی؟ اختر اچھل پڑا۔ ہاں، تو کیا آپ اس کے معاملے میں اتنے سنجیدہ ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں دستبردار۔
اختر نے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس لڑکی سے آپ شادی کریں گے وہ تو میرے لیے قابل احترام ہوگی، میں اس کے بارے میں کوئی بری بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ مسٹر اختر، زیادہ برخوردار بننے کی کوشش مت کرو، بغیر رقیب کے عشق کرنے والوں پر لعنت، اور پھر کون گدھا شادی کرے گا؟ یہ تو صرف امی سے کہنے والی بات ہے، بعد میں تم کہو گے کہ تمہیں دھوکہ دیا۔ ارے ہم تو کھلے میدان میں لڑنے والوں میں سے ہیں، فیصلہ کیوں ہوگا؟ یہ بات ہے؟ اختر ہونٹ پیچ کر بولا۔ بالکل، عادل نے سینہ تان لیا۔ مگر یار، دال تو گلے، امی تو بہت ہی گڑبڑ ثابت ہوئی ہیں۔ دونوں سوچ میں ڈوب گئے، پھر اختر نے چٹکی بجائی۔ بن گئی بات۔ کیا؟ عادل نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور اختر آہستہ آہستہ اس سے کچھ کہنے لگا۔ عادل پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، عادل صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک ملازم ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کب؟ کیسے؟ نعیمہ بیگم کے منہ سے چیخ کے انداز میں نکلا۔ معلوم نہیں بیگم صاحبہ، ابھی انہیں کار سے اتارا گیا ہے، وہ پٹیوں میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ ہے میرا بچہ۔ نعیمہ بیگم بری طرح دوڑیں اور عادل کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ عادل کے سر اور منہ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اختر اس کے قریب پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ کتنی چوٹ لگی؟ پتہ نہیں امی جان، میں بھائی جان کے ساتھ نہیں تھا۔ زیادہ نہیں ہوگی ورنہ ڈاکٹر گھر آنے کی اجازت نہ دیتے۔ عادل میرے بچے، نعیمہ بیگم عادل کو آوازیں دینے لگیں۔ عادل نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا حال ہے بیٹے؟ نعیمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ٹھیک ہوں امی، چکر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کو بلواؤں؟ نہیں امی، اسپتال میں مرہم پٹی کر دی گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زخموں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ عادل کمزور آواز میں بولا، اور نعیمہ بیگم پیار سے اس کے ہاتھ دبانے لگیں۔ پھر ان کی ممتا نے اجازت نہ دی کہ وہ عادل کے پاس سے ہٹیں، یہاں تک کہ رات کو بھی وہ عادل کے کمرے میں اس کے بستر کے برابر ہی سوئی تھیں۔ اور اختر کو موقع مل گیا۔ اس وقت اس نے ڈینی کو جا لیا۔ ہیلو مس ڈینی۔ ہیلو۔ ڈینی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بڑی شکایت ہے آپ سے مس ڈینی۔ اوہ، کیوں؟ جب سے آپ آئی ہیں امی جان سے ہی چسپاں ہیں، ہمارے ہاتھ لگتی تو ہم آپ کو سیر کراتے، آپ کی خدمت کرتے، آپ سے محبت کرتے۔ اوہ شکریہ مسٹر اختر، لیکن مجھے آپ کی ممی کی شکل میں میرا مشرق مل گیا ہے، اور یقین کریں کہ میں کتنی خوش ہوں بتا نہیں سکتی۔ مشرق میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ کیا؟ ڈینی نے پوچھا۔ رومان، مناظر، یہاں کی فضائیں۔ ضرور دیکھوں گی، لیکن رومان کا میری زندگی میں اب کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اختر نے تعجب سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں شادی شدہ ہوں، سائمن میری اپنی پسند ہے اور ایسٹ جرمنی میں کاروبار کرتا ہے اور کچھ عرصے میں یہاں پہنچنے والا ہے۔ اس کے علاوہ مسٹر اختر، میرے بچے کی عمر 2 سال ہو چکی ہے اور سائمن اسے بھی لے کر آئے گا۔ شادی شدہ ہیں؟ اختر چیخ پڑا۔ ہاں۔ تب آپ کو شرم نہیں آتی؟ امی وہاں تنہا ہیں، جائیے ان کی مدد کریں۔ اختر برا سا منہ بنا کر وہاں سے بھاگ گیا، اور اس کے جانے کے بعد ڈینی کہل لگانے لگی۔ اختر کو غصہ آ گیا تھا۔ لا حول ولا قوت، بلا وجہ اتنا وقت ضائع کیا۔ اب عشق کریں عادل میاں، بہتر یہ کہ انہیں کچھ بتایا ہی نہ جائے، ورنہ… وہ خود بخود ہنس پڑا۔ 2 سال کا بچہ بھی ہے؟ واہ، بچہ منافع میں؟ اور پھر وہ ہنسنے لگا، دیر تک ہنستا رہا۔ عادل نے ایک زوردار کہا لگایا اور نعیمہ بیگم اچھل پڑیں۔ عادل اپنی پٹیاں کھولنے لگا۔ ارے عادل بیٹے۔ بات دراصل یہ ہے کہ امی جان، کچھ دن سے احساس ہو رہا تھا کہ آپ کی محبت بالکل ختم ہو گئی ہے، بس دل اداس ہے، اس لیے میں نے یہ گستاخی کی، صرف آپ کی محبت آزمانے کے لیے، معاف کر دیجیے۔ تو کیا؟ ہاں امی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ پٹیاں میں نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے بندھوائی تھیں۔ خدا کا شکر ہے عادل، کیا کہوں تجھے، بس کیا کہوں؟ نعیمہ بیگم کی عجیب کیفیت تھی، خوش بھی تھیں اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ بہرحال
اس کے بعد خوب بکا جھکا اور وہ خاموش ہو گئیں۔ لیکن جب دوسرے دن اختر کو بخار آ گیا تو وہ پریشان ہو گئیں۔ اختر کا پورا بدن تپ رہا تھا، انہوں نے خود دیکھا تھا، اس لیے کسی شرارت کا تصور نہ کر سکیں، اور ایک بار پھر انہیں اپنے دوسرے بیٹے کے سرانے بیٹھنا پڑا۔ اختر پوری رات بخار میں تپتا رہا تھا۔ دوسری صبح جب عادل کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ میں ڈاکٹر زاہد کو فون کر آیا ہوں امی جان، وہ آتے ہی ہوں گے۔ بخار تو کم ہے، رات بھر رہا ہے، لیکن امی نے کہا وہ انجیکشن دے گا، ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ اور ہاں، ناشتہ وغیرہ بالکل نہیں ہوگا، کوئی چیز کھانے کو نہ دیں 2-3 دن تک، عادل نے کہا، اور اختر نے آنکھیں پھاڑ دیں۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے عادل کو دیکھا، لیکن عادل نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ آپ جائیے امی، ڈاکٹر زاہد آتے ہوں گے، آپ تو پردہ کرتی ہیں نا۔ ٹھیک ہے، دکھا دینا بیٹے، نعیمہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ باہر نکل گئیں۔ عادل بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اختر اچھل کر بیٹھ گیا۔ اوہو، لیٹے رہو، رات بھر بخار میں پھکتے رہے ہو، عادل بزرگانہ انداز میں بولا۔ بخار کی ایسی کی تیسی، ساری پول کھول دوں گا۔ آپ کو بتائے کہ میں نے گرم بدن کرنے کی گولی کھائی تھی آپ کے لیے، 420 بھی تو کی تھی میرے ساتھ، آپ سزا بھگتو۔ عادل ہونٹ بھینچ کر بولا، کیسی 420؟ کیا اس نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ بلکہ بچہ شدہ ہے؟ بتایا تو تھا، تو پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس سے نہ ملتا۔ یہ تو دیانتداری تھی عادل بھیا، آپ سمجھتے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بکواس، تم چاہتے تھے کہ میں بھی الو بنوں۔ یہ تو کچھ نہیں ہوا ڈینی، اب کیا کیا جائے؟ تم ہی بتاؤ زلفی ڈیئر، میں کیا کروں؟ بڑی بھی مجھے کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتی، تم اتنی ناکارہ ہو کہ ان سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ وہ دونوں تو تم سے بددلی ہو کر بھاگے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، ڈینی مسکرائی، کیا مطلب؟ ان دونوں نے ہی الگ الگ مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں باہر نکلوں تاکہ وہ مجھے شہر کے نواح کی سیر کرائیں۔ اوہ ونڈرفل، پھر تم نے کیا سوچا؟ میں آج جاؤں گی، تم یہاں نعیمہ بیگم کو دیکھنا، وہ تمہیں کہاں ملیں گے؟ پہلی ملاقات عادل سے ہے، جب میں نکلوں گی تو وہ بہت زیادہ دور نہیں ہوگا۔ بہت عمدہ، جلدی کرو ڈینی، میں بہت پریشان ہوں۔ تم فکر مت کرو ڈارلنگ، ڈینی خود بھی اس سلسلے کو جلد سے جلد نمٹا دینا چاہتی ہے، ڈینی نے جواب دیا، اور زلفی مطمئن ہو گیا۔ بہرحال اسی دن ڈینی ولسن نہ جانے کس طرح گھر سے نکل گئی۔ زلفی کے دل میں گدگدیاں ہونے لگی تھیں۔ رات کو اس کی ملاقات ڈینی سے ہوئی اور ڈینی نے اسے اپنے کارنامے سنائے۔ عادل تو بہت ہی بے وقوف شخص ہے زلفی، ایک ہی بار میں چت ہو گیا، لیکن اس سے چند روز تک باہری ملاقات ہوگی۔ کل کا کیا پروگرام ہے ڈینی؟ اختر سے نہیں ملو گی؟ کل تو عادل سے ہی ملوں گی، اس کے بعد اختر سے۔ بہرحال اب میرا کام ہے، تم بے فکر رہو۔ تھینک یو ڈینی، لیکن جلدی کرو، اب زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ڈینی کہ ہمارا راستہ جلد سے جلد صاف ہو جائے، زلفی نے کہا۔ میری یہی کوشش ہے ڈیئر کہ یہ کام جلد سے جلد ہو جائے، مجھے خود بھی تو کافی فکر ہے، ڈینی نے کہا، اور زلفی سر ہلانے لگا۔ بہرحال اس دن کے بعد سے ڈینی روزانہ باہر جانے لگی۔ نعیمہ بیگم نے تبھی زبان سے اعتراض بھی کیا تھا، لیکن ڈینی نے معذرت کی۔ امی جان، میرے ڈیڈی نے چند کام بھی میرے سپرد کیے تھے، ان کی وجہ سے جانا پڑتا ہے، بس یہ کام کر لوں، اس کے بعد صرف اور صرف آپ کے پاس رہوں گی۔ اور نعیمہ بیگم مطمئن ہو گئیں۔ انہوں نے پیشکش بھی کی کہ کوئی کام ہو تو زلفی سے کرا لیا جائے، لیکن ڈینی نے کہا کہ چونکہ بزنس کے کام ہیں اس لیے اسے خود ہی کرنے ہوں گے۔ تقریباً 15 روز ہو گئے۔ اس رات ڈینی نے خود ہی زلفی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا، اور اس وقت بلایا تھا جب نعیمہ بیگم سو گئی تھیں۔ آج عادل اور اختر بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ زلفی اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو ڈینی۔ ہیلو زلفی، خیریت؟ کیسے یاد کیا اس وقت؟ زلفی، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہو، کیا بات ہے؟ زلفی، بات نہیں بن رہی۔ اوہ، کیوں؟ تم نے ان دونوں کا رویہ دیکھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے کھنچنے کے بجائے مجھ سے ہی کھنچ گئے ہیں۔ اوہ،
تو میرا اندازہ درست تھا۔ کیا مطلب؟ میں بھی یہی محسوس کر رہا تھا، کیا وہ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ ہاں زلفی، اب بتاؤ کیا کروں؟ تمہاری تو اسکیم ہی فیل ہوتی جا رہی ہے۔ معاف کرنا ڈینی، تمہارے بارے میں میرا اندازہ غلط نکلا۔ زلفی ہونٹ سکوڑ کر بولا۔ کیا مطلب؟ ڈینی نے تعجب سے پوچھا۔ تم خود انہیں پھانسنے میں ناکام رہی ہو۔ میں نے کسی مقامی لڑکی سے یہ کام لینے کے بجائے تمہارا انتخاب کیا تھا، تمہیں اتنی دور سے بلایا تھا، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے زلفی؟ ان دونوں کی فطرت ہی عجیب ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے علیحدہ ان سے اظہار عشق کیا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب بننے کے بجائے مجھ سے ہی دور ہو گئے۔ یہ تمہاری کمزوری ہے، تم نے بنیادی طور پر ہی کمزوری دکھائی۔ مجھے معاف کرنا زلفی، میرا خیال ہے کہ تمہارا پلان ہی کمزور تھا، لیکن الجھنے کی بات نہیں ہے۔ تم نے مجھے کس لیے بلایا تھا؟ صرف اس لیے کہ دانش صاحب کے ان دونوں بیٹوں کو جہنم رسید کر دوں، تمہاری مدد سے ان دونوں کو تمہاری محبت کے جال میں پھانسوں، اور پھر ان دونوں کے درمیان رقابت کو اس حد تک بڑھا دیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، پھر ان میں سے ایک دوسرے سے شادی کر لے اور جائیداد تمہارے نام ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے کو ٹھکانے لگانا بڑی بات نہیں تھی، پھر تم بیوہ ہو جاتی اور میں تمہارے ساتھ شادی کر لیتا۔ یہ تھا میرا پروگرام، جسے تم نے چوپٹ کر دیا۔ لیکن زلفی، کیا تم نے اس سے پہلے بھی ایسا کوئی کھیل کھیلا ہے؟ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ جرائم کے بارے میں تمہارا ذہن زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ تم نے اتنا طویل پروگرام بنایا تھا اور اس میں بے شمار جھول تھے۔ مثلاً؟ زلفی نے پوچھا۔ دیکھو نا، ضروری تو نہیں تھا کہ وہ دونوں اس قدر دیوانے ہو جاتے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر بیٹھتے۔ اوہ، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تم انہیں اس حد تک لے آتی، میں ان میں سے کسی ایک کو قتل کر دیتا۔ وہ دونوں میرے راستوں پر چل پڑے ہیں۔ شراب کے نشے میں ایک کو یہ احساس دلایا جا سکتا تھا کہ وہ دوسرے کا قاتل ہے، زلفی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن زلفی، اس کے بعد کیا یہ ضروری تھا کہ جائیداد میرے نام ہو جاتی اور پھر ہم دوسرے کو بھی ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتے؟ تم بے وقوف بھی ہو ڈینی۔ افسوس، میں نے تمہارا انتخاب کر کے غلطی کی، اب مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تم یقیناً اس سلسلے میں میری معاون ثابت نہیں ہو سکتی۔ میں نے انتہائی ذہانت سے دانش صاحب کو راستے سے ہٹایا تھا۔ میرا کھیل تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب میں نے دانش صاحب کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد لیکن غلطی مجھ سے ہی ہوئی، میں نے تمہاری ذہانت کا اندازہ نہیں کیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا پہلے تمہارے بارے میں معلوم کر لیتا۔ اوہ زلفی، بد دل ہونے کی ضرورت نہیں، میں مایوس نہیں ہوئی ہوں، لیکن کیا دانش صاحب کو بھی تم نے ہی قتل کیا تھا؟ ہاں، لیکن اس کے بعد میں تمہارے چکر میں پھنس گیا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، میں کھیل بدل بھی سکتا ہوں۔ یہ جائیداد، یہ دولت بالآخر میرے ہی قبضے میں آئے گی، مجھے یقین ہے۔ اب میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں ڈینی۔ کیا زلفی ڈیئر؟ میں تمہاری واپسی کا بندوبست کر رہا ہوں، تم فوراً یہاں سے واپس چل جاؤ۔ اب میں تمہیں کسی قیمت پر بھی اس ملک میں برداشت نہیں کروں گا۔ اوہ، تو تم اب… ہاں، میں اب تم سے کوئی کام نہیں لینا چاہتا، تم میرے معیار پر پوری نہیں اتری ہو، زلفی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ زلفی ڈیئر، تم تنہا کیا کرو گے؟ میں اپنا کام کر لوں گا، تمہیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، زلفی نے جواب دیا۔ لیکن ڈارلنگ، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تم خود بھی نااہل اور ناکارہ ہو، جرائم کی پلاننگ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ تم نے دانش صاحب کو قتل کر دیا، لیکن یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں تھا، بعد کی پلاننگ بالکل ناقص تھی۔ ڈینی، بکواس بند کرو، تمہیں میرے اوپر نکتہ چینی کا کوئی حق نہیں ہے ڈیئر زلفی، میں کم سے کم تمہیں یہ تو بتا سکتی ہوں کہ میں سرے سے ڈینی ہوں ہی نہیں۔ کیا؟ زلفی اچھل پڑا۔ ہاں ڈارلنگ، میرا نام سوزانا گرانڈی ہے، میرے ڈیڈی مسٹر گرانڈی ایک بڑے صنعت کار ہیں اور میں مشرق کی شہدائی۔ میں تو یہاں مشرق کی سیر کے لیے آئی تھی، تم نے مجھے ڈینی بنا دیا،
सो मैं डैनी बन गई। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि डैनी को किसी जुर्म में शिरकत के लिए बुलाया गया है। ये तो बाद में मालूम हुआ। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस ख़ानदान की मदद करूं, जिनके आस्तीन में तुम जैसा सांप छुपा बैठा है। सो मैं डैनी बन गई और यहाँ आकर मैंने इस हसीन ख़ानदान को देखा। मशरिक़ के नुमाइंदे मेरे दोस्त, मैंने हमेशा इसकी बेहतरी के लिए सोचा और इस सांप का सर कुचलने की तैयारियां करती रही। तुम्हारी डैनी भी तुम्हें तलाश करती हुई यहाँ तक पहुँच गई थी डियर जुल्फ़ी, लेकिन मैं तो इसकी ताक में थी। मैंने इसे वो चक्कर दिया कि वो फ़ौरन फ़रार हो गई। कैसी रही मिस्टर जुल्फ़ी? बकवास बंद करो। जुल्फ़ी खड़ा हो गया। तुमने तुमने मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ओ नो डेयर, सांप पकड़ा गया। देखो ये टेप रिकॉर्डर, इस पर मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई है। सुजाना ने एक कीमती टेप रिकॉर्डर निकालकर जुल्फ़ी के सामने रख दिया। कुतिया की बच्ची, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकती हो? कह चुकी हूँ मिस्टर जुल्फ़ी। अब मिस्टर हसन से मिलो, मकामी पुलिस अफसर। इनसे राब्ता कायम करके मैंने तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाया है। सुजाना ने अकब में इशारा किया और जुल्फ़ी सांप की तरह ही पलटा। दरवाजे में पुलिस अफसर और कांस्टेबल खड़े थे। काफ़ी है मिस सुजाना, चलो हथकड़ियाँ डाल दो, पुलिस अफसर ने भारी लहजे में कहा और जुल्फ़ी साकित हो गया। इसका चेहरा सर्द हो गया था। तुम्हें खुदा का वास्ता सुजाना, वादा करते हैं हम तुमसे इश्क नहीं करेंगे। सिर्फ ये बता दो कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? अख्तर सुजाना के सामने गिड़गिड़ा रहा था। नहीं हुई। और बच्चा भी नहीं है? क्या बकवास है? सुजाना ने खिसियाए हुए अंदाज में हंसकर कहा। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक बात कहूँ अख्तर, मान लोगे? मान लेंगे यार, तुमने हमारे ख़ानदान पर एहसान ही इतना बड़ा किया है। अपनी बुराइयां छोड़ दो। तुम्हें कमज़ोर पाकर ही जुल्फ़ी ने हिम्मत इस हद तक की थी। अगर तुम दोनों मजबूत होते तो किसी की मजाल थी। आप ठीक कहती हैं मिस सुजाना, लेकिन एक बात में जुल्फ़ी यकीनी मार खा जाता। मेरा मतलब है कि अगर आप वाकई डैनी होती तो। कौन सी बात पर? हम दोनों में से कोई रकाबत में इस हद तक नहीं बढ़ता कि एक दूसरे को कत्ल कर देता। क्यों अख्तर? जी भाई। और सुजाना इन्हें देखकर धीमे धीमे मुस्कुराने लगी।